لیکن حسین کے غم کو کون بھول سکتا ہے؟ کسی کی ماں بہن کے سر سے چادر اتری ہوئی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بہت بڑا شیخ المشائخ ہو، اس کی بیٹی کے سر سے سرے بازار چادر کوئی اتارے، کوئی گنڈا اس کی بیٹی کو دیکھے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ پیر صاحب کے دل میں غم حسین ابھرتا ہے کہ نہیں۔ کوئی مولوی صاحب کی بیٹی کے سر سے چادر اتارے، شرف بھی تمہیں حاصل نہیں ہے وہ جو رسول اللہ کی بیٹیوں کو حاصل ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے رسول اللہ کی بیٹیوں کے سامنے؟ تم نہ تمہاری کوئی اصل، نہ آگا نہ پیچھا، تو تم اپنے آپ کو بہت معتبر سمجھتے ہو۔ کوئی پیر صاحب ہے، کوئی علامہ ہے، تو رسول اللہ کے خاندان کو دیکھو، ان کے جوتوں کی دھول تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ تمہاری کیا اوقات ہے؟ چاہے بڑے سے بڑا پیر ہو، جو رسول اللہ کے اولاد ان کی شان ہے، جو حضرت فاطمہ الزہرا کی شان ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ان کے سر سے یزید وقت نے چادر اتاری، بالیاں نوچی۔ یہ شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کتابوں میں بھی ہے۔ اسی لیے صرف شیعہ نہیں کہتے کہ غریباں میرا چھوڑ اے حرص دنیا، غریباں میرا چھوڑ، غریباں میرا چھوڑ اے حرص دنیا، غریباں میرا چھوڑ۔ یہ سنیوں کی محفل ہے کہ وہابیوں کی محفل نہیں ہے، ذرا ذوق سے بولے۔ غریباں میرا چھوڑ اے حرص دنیا، میرے ہاتھ میں دامن پنج تن ہے، میرے ہاتھ میں بعض لوگوں کو اپنی تقریر سنا کر جانے کی عادت ہوتی ہے، چاہے ہاشمی ہو یا مدنی ہو۔ گئے گل میں کھری کر رہا، یہ تیور یہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے ہندوستان کے لوگ، ان کے یہی اٹکلیں ہوتی ہیں، بس لفاظی ہوتی ہے۔ دیکھیے نا، لفاظی میں ہمیں اڑا کر گئے ہیں جی، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، سننی بھی چاہیے نا۔ ہم نے بھی تو ان کو سنا ہے نا جی، وہ اوپر سے تو نہیں بول رہے تھے جی، غریباں۔ ہاں، تو میں نے کیا عرض کی کہ غریباں میرا چھوڑ اے حرص دنیا، میرے ہاتھ میں دامن پنج تن ہے۔ اور میں نے کیا کہا؟ میرے ہاتھ میں دامن پنج تن ہے، ادھر خون میں تو کیا نہایا ہے اصغر، ادھر خون میں تو کیا نہایا ہے۔ یہ بچہ ہوئے نا چھوٹا جا کسی نا مویا ہوئے نا سامنے پیا ہوئے، تو یہ بھی پتا ہوئے کہ پیاسا مویا ہے تے پانی نہیں مل سکیا، میں تکنا نہ اے شعر میں پڑھنا تے وہ بندہ ضرور روسی جس نے اپنا بچہ مویا ہوئے۔ سمجھ آئی نا؟ اس ویلے پیری بھی ختم تے مولویت بھی ختم، امام غزالی بھی روئے گا۔ علم اور چیز ہے، اندر ری پے ونجے مار اور چیز ہے۔ محمد الرسول اللہ آپ نال محبت کرنے والے ہو، انہاں دی اولاد نال بھی محبت کرو۔ کربلا حسین تے آئیے، ابو بکر عمر تے عثمان تے نہیں آئی۔ ہاں، اس بندے کس طرح استقامت نال ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا استقامت کی تھی۔ سارے صحابہ کا نچوڑ کردار حسین ہے، سارے صحابی ایک پاسے تے حسین دی حسینیت ایک پاسے۔ کیڑے صحابی اپنے بچے کو آئے جی؟ بولو ہے جی، کوئی پیش کیتے کسی؟
کسی تے اے ابتلا آئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے سارے دا مصداق حسین ہے. ٹھیک ہے؟ کسی صحابی نو اس طرح اے نبیاں دی آزمائش ہے جڑی حسین تے آئی. میں ایک مولد دا شعر پڑھنا، اس وقت مولد لوگ آنے نا اسی پڑھا تے اساں تے کفر نہ فتوی لگ وجے، وہ بندہ جڑا ہے جوش ولی آبادی دا، وہ آنا ہے کہ سر فرشتوں کے درے ناز پہ خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. گل وہ کر گیا. حسین تو وہ کام کیتا کہ پچھلے رسولاں بھی آنے ثبوت نہیں ملنا، لیکن تسی دیکھو کہ اس چیزاں بھی تساں نہیں محبت کس نال ہے. رسول نال محبت ہے تے اولاد نال دشمنی ہے. ایکڑے مولوی صاحب ہن کیڑے پیر صاحب ہن کہ جن کی اولاد سے تو محبت نہ کی جائے اور لیکن مولوی صاحب سے کی جائے، پیر صاحب سے کی جائے. بھائی پیروں کی اولاد کو چومتے ہیں لوگ، کیا ان کے خلیفوں کو چومتے ہیں؟ اولاد کو چومتے ہیں. اولاد کا شرف اپنا ہے. رسول اللہ نے حسن اور حسین کو اپنے یہاں بٹھایا جھولی میں کہ نہیں؟ تو رسول اللہ جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کریں، جن کے ساتھ یہ محبت طریقہ اختیار کریں، آپ ان کا نام ہی نہ لیں، آپ کی زبان جلتی ہے؟ کیوں نہ فضیلت حب اہل بیت بیان کی جائے؟ کیا یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے؟ کیا پھر وہ شیعہ جو اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں کیا آپ وہ سنیں گے جا کر جس میں توہین صحابہ ہے؟ تو آپ خود کیوں نہیں ذکر کرتے حسین کا کہ آپ نے توحید بھی بیان کرنی ہے، آپ نے رسالت بھی بیان کرنی ہے، آپ نے صحابیت بھی بیان کرنی ہے، آپ نے سنیت بھی بیان کرنی ہے، آپ نے حسینیت بھی بیان کرنی ہے. اور یہ کہنا ہے میرا ہاں ادھر تو ادھر کیا لہو میں تو نہایا ہے اصغر، ادھر تیرا بابا بھی خونی کفن ہے، ادھر تیرا بابا بھی خونی کفن ہے. اور دیکھیے ہائے ہائے سنیو حسین کا ذکر آیا تو سن ہو گئے ہو. اللہ میں اتنا نہ تساں حسین دی آزمائش پاوے، یہ تو میں نہ کیونکہ تسی اس جوگے نہیں ہو. یہ تو میں نہ آنا جو کربلا وچ حسین نال ہویا تواڈے نال بھی ہووے تے تانوں پتہ لگے کہ حسین دا دکھ کے وے. یہ بہت وڈی گل ہو سی. کدے اللہ قبول کر کی دی تے اسی دعوے تے بڑے کرنے ہاں، لیکن رسول اللہ دی ناموس دا ٹائم آوے تے اسی حجریاں چ وڑ وینے ہاں، پیر اندر وڑ وینے، مولوی حجریاں چ وڑ وینے. کیڑا بندہ نکلنا ہے؟ تے جنہ تسی برا ہنے ہو داڑھی مننے اے بدماش اور داڑھی مننے اے نکل کے ناموس مصطفیٰ دے اپنی جان پیش کر. اے رسمی مشیختا، اے وضع قطع خاص جڑی ہے پیچھے رہ ونی ہے. اے دیوانے ہیں مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزانے، مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزانے، عبور وادیے حیرت کرے گے دیوانے، عبور وادیے. اے جڑے آہنے نا جالی نال جڑے چمٹ کے جفے مار کے جڑے رونے نے، عبور وادیے حیرت کریں گے دیوانے. سکی توحید خشک توحید بچے اس سے بھی. اے لٹیرے ایمان لے لٹیرے رسول اللہ دی عزت کھس دین تو آڈے کو حضور دی نسبت نہ رہی تے نہ قرآن ہے نہ ایمان ہے، کچھ بھی نہیں. اے آدین اے بڑے پامال موضوع ساری دنیا بیان کر دی ہے، میں لمبا چوڑا بیان نہیں کرتا، لیکن میں آنا جی ساڑھے جا بشر ہے اگے جی ساڑھے جا بشر ہے. یہ سارے حضرات بول رہے ہیں اس موضوع سے. میں کہا بھائی
اے بشر عجیب ہے کہ جڑا آسمان تے جاوے معراج تے جاوے، معراج تے جاوے تے ملائکہ ہی استقبال نہیں کر دیاں، قرآن دیاں سورتاں استقبال کر دیاں۔ قرآن دیاں سورتاں کس طرح؟ سنو ذرا سنیو، پھر نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ اے تساں جا بشر کہ جڑا عرش تے جاوے، بند کر چھڑو تھوڑی 2 منٹ بند کر چھڑو، اللہ نے کاروائی کو بند کر چھڑے ہے جی، تے اتے جاوے تے قرآن دیاں سورتاں کس طرح کہ والفجر چاندنی کا ہے آنچل لیے ہوئے۔ حضور معراج تے گئے، اے آنے جی ساڑھے جا بشر ہے، جس لئے کملی والا گیا ہوتے تے والفجر کے گیتا، والفجر چاندنی کا ہے آنچل لیے ہوئے، واللیل بحر چشم ہے کاجل لیے ہوئے، واللیل بحر چشم ہے کاجل۔ یہ بڑے بڑے نعت خان بیٹھن پر جڑے درباری میں پہ گانا ایتھے بہ کے پڑے بڑے نعت ہاں، یہ بڑا مشکل ہے۔ میں خوشک نہیں ہوں، میں چشتی نظامی ہاں، مفت خیر اسباب بغلامی منم، خواجہ نظام استو نظامی منم۔ اسانا سلسلہ تار سلسلہ ہے، اسانا سلسلہ تر سلسلہ ہے، ہاں نچانے والا سلسلہ ہے۔ تیرے عشق نچائیاں کردی تھیا تھیا، مزہ آتا ہے نا جی۔ تو جو رسول اللہ کا اپنا خون ہو، دیکھیں نا آپ بیٹھے ہیں، ایک مولوی صاحب بیٹھے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، پیر حضرات کو پیر ہو تو آپ پیر کے سارے ساتھیوں کو ملیں گے، ان سے وہی محبت کریں گے یا پیر کی اولاد سے محبت زیادہ کریں گے؟ بولے پیر کی اولاد سے نا، پیر کے جتنے ساتھی بیٹھنے والے خلیفے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ وہی محبت کریں گے؟ نہیں، پیر کی اولاد کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جو رسول اللہ کی اپنی اولاد ہے، سمجھ آئی، اس کا مقام اپنا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اہل بیت گھر میں بیٹھنے والے ہیں اور صحابہ در پر بیٹھنے والے ہیں، سمجھ آئی؟ صحابہ حضور کے در پر بیٹھنے والے ہیں اور اہل بیت حضور کے گھر میں بیٹھنے والے ہیں۔ تو گھر کا اور در کا فرق سمجھے۔ در کو اسی لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علی اس کا دروازہ ہے، اب دروازے تک جو آئے گا اس کو علم ملے گا۔ تو سارے صحابہ حضور کے دروازے پر بیٹھنے والے تھے، گھر میں جانے والا کوئی نہیں تھا۔ حضور کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا پردہ فرماتی تھی سب سے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا شرف اپنا ہے۔ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی تو تعریف کریں لیکن اہل بیت کی تعریف میں بخل برتیں۔ ہم شیعہ ہرگز نہیں ہیں، یہ بھی ذہن سے نکال دیں۔ بحمداللہ میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن اہل بیت کی محبت میرے دادا حضرت پیر میل علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، ان کے ملفوظات میں بھی ہے، پنجابی تساں دساں تھوڑی جی گل، انہاں آکھیا ممبر رسول تے بہ کے وٹوانیاں نے طریقے دسنے ہو، وضو نے طریقے دسنے ہو، نمازاں نے طریقے دسنے ہو، تے رسول اللہ دی اولاد دی محبت اور انہاں دے فضائل بیان کرنے تہاڈی زبان سڑ دی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں تقریض کتاب پر چھپی ہوئی ہے، پڑھ لیں گے لوگ، اس وقت میں زیادہ وقت نہیں، میں صرف وہ ربائی ایک قطعہ جو ہے نا وہ میں پیش کرتا ہوں جو میں نے حضرت کے لکھ کر بھیجا، اور وہ یہ تھا کہ شاہ نصیراں پرتوے مہر علی، شاہ نصیراں پرتوے مہر علی، از وجودش تازہ شد دور ولی،
شارح اسرار چشت اہل بہشت فخر ملت وارث غوث جلی. تو اس میں شاہ نصیر پرتو مہر علی یہ تھا. تو آن کا لفظ آپ نے اضافہ کیا، کہتے ہیں اس کا وزن تب برابر ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو شاہ نصیر آن پرتو مہر علی از وجودش تازہ شد دور ولی شارح اسرار چشت اہل بہشت فخر ملت وارث غوث جلی. میں نے حضرت کی حیات میں یہ آپ کو لکھ کے بھیجا اور اس پر تقریر بھی جو ہے کتاب پر لکھی ہے، اور علماء نے بھی لکھی. حضرت مفتی غلام مصطفیٰ صاحب رضوی جو مفتی ہیں انوار العلوم ملتان عظیم دارالعلوم کے، اور حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب جو صدر ہیں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے، حضرت نے بھی اس میں اپنی تقریر جو ہے وہ اس پہ لکھی ہے، تصدیق کتاب پہ لکھی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے بھی، چونکہ وہ بڑے مدبر ہیں اہل سنت کے، اس وقت تنظیم المدارس 6000 مدارس کے وہ صدر ہیں اہل سنت کے، بلکہ اس وقت تو وہ تمام مدارس جو ہیں مختلف مسالک کے، ان کے جو اتحاد تنظیمات ہے اس کے بھی صدر ہیں. تو پاکستان کے تمام مدارس کے وہ صدر ہیں، اور یہاں آتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کم گو ہیں اور مدبر ہیں، اور بڑے جانچ پرکھ کر وہ کلام کرتے ہیں. آج کل بھی آئے ہوئے ہوں گے. تو انہوں نے جو ان کے بارے میں لکھا وہ 2 سطریں صرف سناتا ہوں کہ تاہم ان کے جوہر خطابت، حسن کلام، حسن صورت اور حسن آہنگ کی ایک جھلک ایک آدھ بار سننے کا موقع ملا. یعنی حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب بھی حسن کلام، جوہر خطابت، حسن صورت اور حسن آہنگ کی جھلک انہوں نے بھی دیکھی ہے، اور اس میں بڑا تفصیلی انہوں نے تبصرہ بھی کیا اور تصدیق بھی فرمائی آپ کی کتاب.